خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فلک بولا کہ مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے. زمین بولی کہ مجھ پر انبیاء اولیاء ہوں گے. فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے. زمین بولی کہ مجھ پر طور ہے اور مکہ مدینہ ہے. فلک بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے. زمین بولی کہ مجھ پر ایک کالی کملی والا ہے. فلک بولا کہ میرے ابر سے بادل برستا ہے. زمین بولی کہ تو تربت محمد کو ترستا ہے. نماز والا دروش. حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں، ساتھیوں، باپردہ باحیا، محترمہ، معززہ، مکرمہ ماں بہنوں، عزیزہ بیٹیوں، تقریباً 1 سال کے بعد دعوت و تبلیغ کی نسبت سے آپ حضرات کی زیارت اور ملاقات ہو رہی ہے. اور آج کی خوبصورت ملاقات کا ذریعہ یادگار اسلاف جامعہ رحمانیہ کے مدیر، اس گلشن کے مالی جناب پروفیسر عبدالشکور صاحب شاکر دامت برکاتہم العالیہ،
استاذ العلماء، استاذ القرہ، محبوب القرہ، ہزاروں حفاظ کے استاذ جناب قاری محمد امین صاحب شعبہ حفظ کے جو صدر مدرس ہیں اور اس ادارے کے ناظم اعلیٰ، یادگار اسلاف، اس علاقے کی آن جان، علماء حق کی پہچان، حضرت حافظ عبدالشکور صاحب، اور میرے انتہائی مخلص دوست، طویل عرصے دے میرے سجن مہربان جناب قاری محمود صاحب، ان حضرات کی پرخلوص محبت بری دعوت پر حاضر ہوا ہوں۔ دعا فرمائیں اللہ میری حاضری، آپ حضرات کی حاضری اس رنگ میں خدا قبول کرے کہ ماضی کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے اس وقت ماہ رجب کی عظمت کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور بغیر کسی تمہید کے۔ رجب کے اندر بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ آمنہ کے لال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج والا معجزہ بھی عطا کیا گیا ہے۔ جنت کے اندر ایک چشمہ ہے جس چشمے کا نام رجب ہے۔ برف سے زیادہ پانی ٹھنڈا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید۔ یا اللہ اس کا پانی کس کو ملے گا؟ جو اس ماہ کے اندر 1 یا 2 یا 3 روزے رکھے گا، اللہ رجب نامی چشمے سے اس کو پانی پلائے گا۔ تھوڑا سا تعاون کریں، میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، کچھ مجھے کہنا ہے۔ رجب، شعبان اور رمضان اکٹھے 3 مہینے۔ رجب آئے، اللہ نے ایک رات عطا کر دی جس رات میں اللہ نے اپنے حبیب کو خاک سے اٹھایا، افلاک تک پہنچایا۔ رجب میں اللہ نے ہمیں کیا عطا کیا؟ 5 نمازیں، تحفہ ملا۔ بلکہ میں اس سے بڑھ کر علماء کی دعا لینے کے لیے کہوں، اللہ نے اس ماہ مبارک کے اندر امت مصطفیٰ کو 5 نمازیں بھی عطا کر دی، سورہ بقرہ کی آخری آیات بھی عطا کر دی، اور یہ بھی خوشخبری سنا دی کہ جو شرک نہیں کرے گا میں اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دوں گا۔ آگے شعبان، شعبان میں بھی اللہ نے ہمیں ایک رات عطا کر دی۔ اس رات کو اگر میں اور آپ، میری مائیں بہن، تسبیح و تحلیل کے اندر، رکوع اور سجود کے اندر، قعدہ اور قیام کے اندر، تلاوت قرآن کے اندر، ذکر رحمان کے اندر گزار دیں تو اللہ اس رات کی برکت سے ان کی مغفرت فرما دیں گے۔ پرمغز گفتگو کروں گا صاحب علم۔ آگے رمضان آگے، اللہ نے اس کے اندر بھی ہمیں ایک رات عطا کر دی جس رات کی 27 تاریخ کو اللہ نے آمنہ کے لال کو قرآن عطا کر دیا۔
اور ہمیں پاکستان عطا کر دیا. سچائی کو ملے. رجب انتظار کا مہینہ، شعبان اہتمام کا مہینہ، رمضان المبارک برکاتوں رحمتوں کا مہینہ. رجب کی 27 تاریخ تھی جب اللہ نے اپنے حبیب کو فرش سے اٹھایا، عرش معلی تک پہنچایا. میں بار بار آپ سے نہیں کہوں گا. رجب کی 27 تاریخ تھی جب نانا نبوت کی معراج پہ جا رہا ہے اور نواسا امام حسین شہادت کی معراج پہ جا رہا ہے. جس سال اللہ نے معراج کرایا، بلایا، وہ سانحات کا سال، ٹینشنوں کا سال، مصائب کا سال، آنسوؤں کا سال، پریشانیوں کا سال. آپ کہیں گے کیسے پریشانیوں کا سال تھا؟ خدیجۃ الکبریٰ کا جنازہ اٹھا، حضور پریشان ہے. یہ وہ وفادار بیوی ہے جس نے سب کچھ حضور کی جوتیوں پہ قربان کر دیا. 3 سال شیب ابی طالب میں پتے کھا کر محمد کے ساتھ قید گزارتی رہی. اور یہ اتنی امیر عورت تھی کہ اس کے کنات کی یہ کیا کہتے ہیں اس کو، رسی سونے کے کیلوں کے ساتھ باندھی جاتی تھی. چاچا ابو طالب فوت ہو گیا، تھوڑی سی میں نے تمیز باندھنی پھر میں نے. حضور پریشان ہو گیا، کفر بے لگام ہو گیا. ادھر ظلم کی انتہا، ادھر صبر کی ابتدا، ادھر جبر کی انتہا، ادھر رحمت حق کی ابتدا. 2 اللہ نے لے لیے، 2 اللہ نے دے دیے. امیر حمزہ آ گیا، 3 دن کے بعد فاروق اعظم آ گیا. تھوڑا آہستہ کہہ دو ذرا. آج تو اللہ نے سردی بھی ختم کر دی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. مجھے ذرا نکلنے دو، توجہ کرو. 2 لے لیے، 2 دے دیے. پروفیسر صاحب حمزہ ڈھال مصطفیٰ بن کر آ گیا. عمر اسلام کی شوکت کا نشان بن کر آ گیا. عمر اسلام کے لیے، حمزہ اسلام کے لیے جمال آفتاب بن کر آ گیا. عمر اسلام کے لیے جلال آفتاب بن کر آ گیا. 2 لے لیے، 2 اللہ نے دے دیے. پھر حضور طائف میں چلے گئے، طائف والوں نے زخمی کر دیا. نبوت چادر لے کر آرام کر رہی ہے. آواز آتی ہے میرے حبیب آپ سو رہے ہیں، میں انتظار کر رہا ہوں. ادھر آنکھ لگی، ادھر شمع حق جلی. بالکل نہ کہو سو رہے ہیں، میں جاگ رہا، میں انتظار کر رہا. اور ایک اور جملہ کہوں، پروفیسر صاحب یہ میں جو اپنے دیدار کی دولت آپ کو دینا چاہتا ہوں میرے حبیب، آدم 350 سال روتا رہا، میں نے دیدار نہیں. ابراہیم علیہ السلام آگ میں اتر گیا، میں نے دیدار نہیں کرایا. اسماعیل چھری کے نیچے آ گیا، میں نے دیدار نہیں کرایا. وہ مچھلی کے پیٹ میں اتر گیا، میں نے دیدار نہیں کرایا. وہ 18 سال بیمار رہا، میں نے اپنا دیدار نہیں کرایا. میرے حبیب سلیمان فضاؤں میں ہواؤں میں گھومتا رہا، میں نے اپنا دیدار نہیں کرایا. وہ درخت کے نیچے بیٹھا ہے، میں نے اس کو دیدار نہیں کرایا. میرے حبیب یہ انمول دولت میں آپ کو بن مانگے ہی عطا کرنا چاہتا ہوں.
ایک منٹ بھی آپ کا ضائع نہیں کروں گا، نہ آپ میرا کریں۔ میرے پاس گپے نہیں ہیں، نہ میں نے کوئی لطیفے سنانے ہیں۔ یا اللہ تیرے بلانے کا انداز کیا ہے؟ سبحان اللہ کہتے ہیں میں جاگ رہا ہوں، آپ سو رہے ہیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ کہہ دوں یا اللہ تیرے بلانے کا انداز کیا ہے؟ جلال پور جامعہ رحمانیہ میں آنے والوں کو پتہ چل جائے میرے بلانے کا انداز، جنت کو سجا دو، دوزخ کو بجھا دو، کائنات کے نظام کو روک دو، 1,24,000 انبیاء کی استقبالیہ کمیٹی بنا دو تاکہ جامعہ رحمانیہ میں آنے والوں کو پتہ چل جائے۔ اتنے انتظامات کر کے میرے حبیب کو کوئی انسان نہیں بلا سکتا، صرف رحمان ہی بلا سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ یا اللہ اور گل کرو تو کیوں بلاتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے بلاتا ہوں تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے جس طرح اس زمین سے آسمان اونچا ہے اسی طرح ساری کائنات میں میرے محبوب کا شان اونچا ہے۔ آپ بڑے باذوق ہیں، جاگ رہے ہیں۔ میں بھی اس جلسے کا پورا سال انتظار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس دفعہ تو میں نے کہہ دیا تھا جی کوئی ذائقہ بدلنے کے لیے اور خطیب لے آؤ، پروفیسر صاحب کہنے لگے نہیں جی ذائقہ وہی رہنے دو، وہ اچھا ہے ذائقہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا اللہ تو کیوں بلا رہا ہے؟ اللہ فرماتے میں اس لیے بلا رہا ہوں کہ سارے نبی اپنی امتوں کے امام، آج آمنہ کے لال کو میں نبیوں کا بھی امام بنا دوں گا۔ یا اللہ تو کیوں بلا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے بلا رہا ہوں کہ زلیخا نے مصر کی عورتوں کو جمع کیا، ادھر آؤ تانے نہ مارو، میرا یوسف دیکھو، اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کیا، ادھر آؤ میرا محمد دیکھو۔ 2 منٹ اور پھر میں موٹر وے تھے، 3 کلومیٹر تو ٹوٹا ہے نا، میں پہنچ گیا قریب۔ یا اللہ تو کیوں بلا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے بلا رہا ہوں کہ میرے انوارات کو کوئی نہ دیکھ سکا۔ موسیٰ نے بڑی کوشش کی، آواز آئی لانتا رہا وہ تو میں نے نہیں دیکھ سکتی، لیکن نہیں میں نے دیدار کرا دے۔ اللہ نے کہا چل پھر پہاڑ بن گئے، پہاڑ پہ تجلی ڈالی نور کی، موسیٰ غش کھا کے گر گئے۔ ادھر دیکھو پڑے ہوئے تھے 1000 پردے، پڑے ہوئے تھے 1000 پردے، کلیم دیکھا تو پھر بھی غش تھے، میں اس کی آنکھوں کے صدقے جس نے یہ جلوہ یوں بے حجاب دیکھا بار بار دیکھا۔ جزاک اللہ۔ میں بڑا خوش ہوں، تھکاوٹ اتر رہی۔ اور اللہ موسیٰ کو کہنا چاہتا ہے میرے کلیم تمہیں بڑی کوشش کی ہے، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، دکھانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، نہ تیری آنکھ دیکھے، نہ تیری آنکھ دیکھے، نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ چلو آگے چلو۔ یا اللہ کیوں بلا رہا؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے بلا رہا یہ بچوں کو حافظ بنانے والے، انہیں سے والدین ہیں حافظ بنانے والے، عالم بنانے والے، مسجدیں بنانے والے، مدرسے بنانے والے، ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کے لیے میرے حبیب جو میں نے جنت کے اندر نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ایک دفعہ تشریف لائے اپنی آنکھوں سے آ کر دیدار کر جائیں۔ اب تو یقین آ جائے گا، آئیں اور دیدار کر جائیں۔ یا اللہ یہ عقیدے کی بات، نہ بلاؤں 53 سال مکہ سے مدینے نہیں جانے دیتا، نہیں پہنچے، نہ بلاؤں کون؟
ادھر کوئی لڑائی نہیں پڑی، کوئی عقیدہ نہیں پڑا۔ نہ بلاؤں 53 سال مکہ سے مدینے نہیں جانے دیتا، اور جب بلانے پر آتا ہوں جبریل کی ڈیوٹی لگاتا ہوں، انبیاء کی استقبالیہ کمیٹی بناتا ہوں، کائنات کے نظام کو روکتا ہوں، سدرہ پہ پہنچاتا ہوں، جنت میں لے جاتا ہوں، سارا کچھ کرانے کے بعد اتنا جلدی واپس کر دیتا ہوں، کنڈا بھی ہل رہا ہے، وضو والا پانی بھی جاری ہے، محمد کا بستر بھی گرم ہے۔ پھر کیسے اللہ فرماتے ہیں چل چل جبریل میرے محبوب کو لے کر آ، سبحان، یہ بچے شرارتیں کر رہے ہیں، سبحان کیا جملہ ہے؟ واقعہ معراج اور لفظ سبحان سے شروع کر رہا ہے۔ اللہ کو پتا تھا، ہمیں پتہ نہیں۔ اللہ نے کہا مجھے پتہ ہے کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہو جائیں گے جو کہیں گے بشر ہو کے عرشاں پہ جا چھوڑتا ہوں اس بات، اور ٹھہرو جی ذرا، میں کردہ پنجابی بھی ذرا پنجابی بھی کرتا۔ کچھ لوگ کہیں گے آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا چاند ہے، راتوں رات کس طرح جاتا ہے، کس طرح آ سکتا، ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے کہا میں تمہارے اعتراضات کا کلا کما کرنے لگا ہوں، تمہاری نظر جانے والے کی طرف نہیں ہونی چاہیے، لے جانے والے کی طرف۔ وہ کتنی طاقتوں کا مالک ہے، اپنا جانا اور ہے اور ان کا بلانا۔ آواز نہیں آئی؟ ہو رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے چل چل جبریل میرے محبوب نو لے کے آ، یا اللہ مینوں پتہ نہیں اس وقت کتھے آرام کر رہے نے، مکہ معظمہ چلا جا، ام ہانی دے گھر ٹر جا، میرے حبیب نو لے کے آ، یا اللہ میں جا رہے ہیں۔ او جان والے ذرا ایک گل سوچ لا، کنڈا بھی نہیں کھڑکانا، نام بھی لے کے نہیں جگانا، یا اللہ پھر کس طرح جگاواں؟ فرمایا چھت والے پاسوں اندر داخل ہو جا، میرے حبیب دیاں تلیاں نو چومنا تیرا کم ہوئے گا، جگا دینا میرا کم ہوئے گا۔ جبریل اندر چلا گیا، میرے حبیب دیاں تلیاں نو بوسہ دیتا، حضور بیدار ہو گئے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جبریل ادھی رات آگئے، خیر دے ہے، عرض کیتا سونے خیر ہی ہے، اللہ بلا رہے نے، میں لین واسطے آیا، میں لین لیا۔ او جبریل تو میریاں تلیاں نو چومیا، کوئی مزہ بھی آیا، کوئی مزہ بھی آیا۔ جبریل عرض کرتا سونیا نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ادھی رات آ گئی، یہ اللہ دی تقسیم ہے۔ کدی ادھی رات جبریل نو آرڈر ہے کہ حبیب نو جگا، کدی ادھی رات آرڈر ہے حبیب نو کہ صدیق نو جگا۔ تھوڑا آہستہ کہو، تھوڑا آہستہ کہو۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، یہ میرے اللہ کی تقسیم ہے۔ اور کیا کہوں؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ تو تلیاں چم کے جگہ، تو تلیاں نو بوسہ دے، صدیق پیشانی کے بوسہ دے۔ یاد آ گیا؟ وہ پیشانی دے بوسہ دے گا، جگہ میرے حبیب نو۔ حضور نے دو ہی لمبے سفر فرمائے ہیں، ایک فرش والا ایک عرش والا۔ ان دونوں سفروں کے اندر جو رفیق سفر چلے ہیں، اللہ نے اونا دیا عظمتاں دیا بھی تمہاں جگ دے اندر مچا دے دیا۔ جامعہ رحمانیہ چاہنا لیو، معراج والی رات جبریل ساتھ جا رہا ہے، ہجرت والی رات صدیق ساتھ جا رہا ہے، معراج والی رات
رات جو ساتھ گیا سید الملائکہ بن گیا، ہجرت والا ساتھ گیا سید الصحابہ بن گیا، معراج والی رات جو ساتھ چلا وہ امین بن گیا، ہجرت والی رات جو ساتھ چلا وہ صدیق بن گیا، معراج والی رات جو ساتھ چلا وہ سدرہ تک گیا، اور ہجرت والا حجرے تک گیا۔ روچی کو صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول کھلتے، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں۔ صداقت کی منزل تو مجھ سے مت پوچھ، صداقت کی منزل تو مجھ سے مت پوچھ، انہی کے در پہ دلہا رسول بنتے ہیں۔ تو قاتلی گھبرا دے، تینوں گھبراؤ دی لوڑ ہے، کیوں؟ اس لیے نام آنے سے آلے تسی سردی سے بیٹھے، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ چلو جی چلیے، سبحان الذی اسری بعبدہ، لے گیا اپنے بندے کو، لے گیا ہے آمنہ دلال اللہ دا بندہ، پر بندہ اللہ نے ایسا بنایا، نہ پہلا بنایا نہ ہون بنائے گا نہ قیامت تک جنہ دا عقیدہ بولو نہ بنائے گا، ہے آمنہ دلال اللہ دا بندہ، پر بندہ رب نے ایسا بنایا، پیشانی خدا نو بکھاوے اللہ قبلہ ہی بدل دیندہ ہے آمنہ دلال اللہ دا بندہ، پر بندہ رب نے ایسا بنایا، انگلی دا اشارہ کرے چند دو ٹکڑے ہو جان، اشارہ کرے کلمہ پڑھ لین کینکرا، اشارہ کرے درخت دوڑ دے ہوئے جڑا کٹ کے آ رہے نے، ہاں بھی نہیں پتا چلیا آمنہ دلال مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا، سون دا ویلا آوے اللہ انہوں کعبے دے اندر سلا دیندہ ہے آمنہ دلال اللہ دا بندہ، پر بندہ رب نے ایسا بنایا، او دے پسینے دے اندر خوشبوئاں پیدا کی دیاں، ایسا رب نے عظمت والا بنایا، کدی فرشاں تے چل دے کدی عرش معلا دا مہمان بن جاندے، سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ فرماندے نے میں دیاں حرکتانوں قرآن دے حروف بنا دیاں گا، اے جتھے لیٹ جائے گا میں اس جگہ نو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیاں گا، جس قبرستان وچ کھڑا ہو کے دعا کرے گا میں قبرستان جنت البقیع بنا دیاں گا، جس مصلے تے کھلو کے نماز پڑھائے گا امت لئی 50,000 نمازاں دا ثواب درج کر دیاں گا، اے اوپر دیکھے گا، اے اوپر دیکھے گا جبریل آ جائے گا، اے دے متھے دے تھوڑا جیا وٹ بے گا تے عمر تلوار کٹ کے کھڑا ہو جائے گا، میں ایسا اپنا حبیب بلا رہے ہیں جے اللہ کے نو بلا رہے ہیں، فرمایا جان والا موہے بلان والا محب جان والا، سبحان اللہ دیکھو جان والا کون بلان والا کون، او بلان والا محب جان والا محبوب ہے، جان والا کون ہے بلان والا کون، بلان معبود جان والا عابد، بلان والا مسجود جان والا ساجد، بلان والا خدا جان والا مصطفیٰ، بلان والا رب العالمین، جان والا رحمت للعالمین، بلان والا رب حسیب و رقیب ہے، جان والا اللہ دا حبیب ہے، بلان والا رب الافلاق ہے، جان والا صاحب الاولاق ہے، حالے بھی نہیں پتہ چلیا جان والا کون بلان والا کون، بلان والے دا راج ہے جان والے دا میرا
ताज है। बुलान वाला अल्लाह, जान वाला महबूब है। देखो ना कैसा सफर। फिर सटाब बड़ा आला आ गया। जिब्रील बुलावे अल्लाह, मैं ना जाऊं। चलो चलो, सवारी केड़ी है? सटाब कितना आला है, सवारी कितनी आला, अपनी सफर के सटाब कितने आला। सवारी ऐसी होंगी जो रस्ते च बह जाती, तेल मुक जाता, जो ब्रेकां फेल हो जाती। मैं आका तुहाडे लई सवारी जन्नती बुआएंग तैयार। ना उन्होंने तेल की लोड़ होंदी ते उन्होंने ना एयरपोर्ट की जरूरत होंदी। साडा तेल रोज महंगा होंदा, हो ही जाए 15 दिनों के बाद, लेकिन मैं ऐसी सवारी लैके आया। जे फिर जे जागृत मैनू कह लैन दो, ये अल्लाह ने पसंद कीतियां ने सवारियां, मैं ते नहीं कीतियां। ये 3 सवारियां बन गईयां। कितनियां? सवार इको ही है, सवारियां 3 बन गईयां। दाची हलीमा दी सवार आमना दलाल, कंधे सिद्दीक़ अकबर दे सवार आमना दलाल। बुराक सवारी सवार आमना दलाल। आमना दलाल जन्नती बुएंग तैयारा लेके आया। आ जाओ चलिए। जदों टुर पे सुभान अल्लाह। रफ्तार कितनी है भाई जेड़ी तू सवारी दे? जहाँ इसकी नजर जाएगी पहला इसका कदम वहां जाएगा। ठहरो जरा, लिखा है कि 86,000 मील फी सेकंड। मैं नहीं जानता। तुसी कहोगे तो क्या देना? सुभान अल्लाह। मैं नहीं चढ़ जाओ जी, पर मैं नहीं जाना। क्यों? मेरे लिए इतनी तेज सवारी लेकर आया है। क़यामत वाले दिन मेरे उम्मती जब कब्रों से निकलेंगे, उनके लिए कौन सी सवारी? मैं जम्मे से उदू, तुसी जम्मे हुए सी, हुजूर ने हमारा। मेरे उम्मतियों के लिए कौन सी सवारी लाओगे? हजरात उलमाए किराम, शाबान की 15वीं रात आई तो मोहम्मद को उम्मत का फिक्र, रात का वक्त है तो उम्मत का फिक्र। 6 घंटे ऊंटनी के ऊपर बैठकर धूप में रो कर कहते हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत की खताओं को न देखना, मोहम्मद की रोती हुई दुआओं की। उम्मत का फिक्र, बोला ना, उम्मत का फिक्र। फिर एक जुमला आगे है, इजराइल इजाजत हो तो जान निकालो। हुजूर ने फरमाया कितनी तकलीफ देता है। मैंने कहा कभी पिंडली में रोकता हूँ, कभी रान में रोकता हूँ, कभी पेट में रोकता हूँ, गले में रोकता हूँ। 300 तलवारों के जख्म लगाओ, इतनी तकलीफ नहीं जितनी जान निकलते हुए तकलीफ होती है। किसी आदमी को आरे के नीचे टुकड़े कर डालो, इतनी तकलीफ नहीं जितनी जान निकलते हुए तकलीफ होती है। किसी आदमी को कैंचियों के साथ टुकड़े कर दो, इतनी तकलीफ नहीं जितनी जान निकलते हुए तकलीफ होती है। मैं बड़ी तकलीफ देकर जान निकालता हूँ। हुजूर ने फरमाया रुक जाओ, मेरे साथ सौदा करो। बवक्ते मौत मेरी उम्मत को जितनी तकलीफ देनी है, अकेले वजूद मुस्तफा पे पूरी कर लो। सानू नमाज दा फिक्र, सानू रोजे दा फिक्र, सानू कलमे दा फिक्र, सानू मदारस दा फिक्र नहीं, सानू तलबा दा फिक्र नहीं, और उम्मत का फिक्र। और क़यामत वाले दिन सारे नबियों के पास उम्मती जाएंगे ना, जाएंगे। वो पता की क्या लगे, जाओ लस्तो लहाए तू मूसा। ईमानदारी नाल सुन लेना, ओ जाओ भाई मेरे को की लेना, मूसा को जाओ। लस्तो लहा
سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام گولے جان گے کدی اوس نبی گول کدی اوس کول لستو لہا چلے جاؤ میرا منصب نہیں میری شان نہیں لستو لہا اے تو عیسیٰ کول چلے جاؤ جدو سارے جان گے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے لستو لہا اے تو محمد پھٹے توڑ تقریر سناؤ اگ نہ دو توجہ ہے او بھائی ادھر جاؤ عیسیٰ علیہ السلام جدو سارے ایسی جاؤں گے تے حضور انتظار کر رہے ہوں گے سارے نبی کہہ رہے ہیں لستو لہا حضور سانو دیکھ کے کہیں گے آنا لہا سبحان اللہ آنا لہا تھوڑا ایسا کہو سر آنا لہا آ جاؤ میں تے کافی دیر دا تھوڑا انتظار کر رہے ہیں کتھے پھر دے رہے آ جاؤ حضور کو اتنا فکر امت کو کوئی فکر نہیں ووٹ آنے نو کتنا فکر سبحان اللہ اس لئے فکر کرام نہ دلال دے دین دا قرآن دا اسلام دا فکر کرام نہ دلال دی تعلیمات دا تاکہ یہ جہان بھی تیرا بن جاوے او جہان بھی تیرا بن جاوے جدو تو حضور دا فکر لے کے نکلے گا اللہ فرماندے نے میں تینو حسین بنا دیاں گا نازنین بنا دیاں گا محجبین بنا دیاں گا دل نشین بنا دیاں گا کائنات نہ دو میں تینو بہترین بنا دیاں گا میرا مشن لے کے جدو نکلیں گا میں تینو امین بنا دیاں گا میں تینو صاحب عقیدہ بنا دیاں گا تو صاحب ذنب میں لازم کر دیاں گا تو صاحب خطا میں صاحب عطا کر دیاں گا تیری عادت نو عبادت بنا دیاں گا تیری طبیعت نو شریعت بنا دیاں گا جدو میرا مشن لے کے چلیں گا میں تیرے غلامی والے سر دے اوپر اپنی دوستی دا تاج سجا دیاں گا تھک گئے ہو پہلا سٹاپ آ گیا مدینہ منورہ یا اللہ سب نو لے جا آمین سبحان اللہ میں نے تو انہوں کی کہتا جاؤ حسین احمد مدنی میں پوچھا 18 سال رہے اور کی کہہ رہے یاد آتی ہے مجھ کو یاد آتی ہے مجھ کو اے مدینہ فضا تیری سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے ہزار بار مدینہ ہزار بار مدینہ میں تجھ پہ فدا ہوتا بس چلتا تو مر کر بھی تجھ سے جدا نہ ہوتا پہلا سٹاپ آ گیا مدینہ منورہ حضور اتریے نماز 2 رکعت پڑھ لے نماز پڑھی اینو یسرب آکھدے نے بن گیا مدینہ منورہ ہاں جدوں تسی مدینہ منورہ جاؤ گے کہو انشاءاللہ اپنی آنکھاں نال ویکھ لینا ہر بندہ مسلمان نظر آئے گا صاحب ایمان نظر آئے گا مصطفیٰ دا غلام نظر آئے گا نانا جامعہ رحمانیہ جان والے ہو جدوں تسی مدینہ منورہ جاؤ گے اپنی آنکھاں نال ویکھ لینا ہر بندہ پاس نظر آئے گا نقشہ خاص نظر آئے گا چہرہ لال نظر آئے گا عربی لباس نظر آئے گا سر تے شاندار رومال نظر آئے گا اوپر ایقال نظر آئے گا سامنے روزے چ ویکھ آمنہ دا لال نظر آئے گا ایک ہندو نے بڑا عجیب کیا حضور کی شان سننا چاہتے ہیں کچھ ہی بولو یہ ارض مقدس ہے مدینے کے بارے میں کہتا ہے ہندو ہے
یہ ارض مقدس ہے، طیبہ کی زمین ہے، یہ ارض مقدس ہے، طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی ہے، غار سے جنت بھی یہی ہے، دنیا کا عقیدہ بھی ہے، دنیا کا عقیدہ بھی ہے، اور اپنا بھی یقین ہے، جو شہر مدینہ میں ہے کہیں اور نہیں ہے، اور جس نے نہ کیا گنبد خضرا کا نظارہ، وہ آنکھ حقیقت میں کوئی آنکھ نہیں ہے۔ پہلا سٹاپ آ گیا مدینہ منورہ، دوسرا سٹاپ آ گیا طور سینا، تیسرا سٹاپ آ گیا بیت اللہ، چوتھا سٹاپ آ گیا بیت المقدس۔ یہ مسجد اقصی کے دے حوالے یہودیاں دے مر گئے مسلمان، مر گئے اسلامی ملک۔ کیا ہو رہا ہے فلسطین میں؟ بچے ذبح ہو رہے ہیں، عورتیں ذبح ہو رہی ہیں، معصوم بچوں پہ بمباری ہو رہی ہے، ہسپتالوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے۔ اسی ٹس تو مس نہیں ہو رہے، اسی تے دعا بھی نہیں کرتے۔ کہاں گئے مسلمان؟ کہاں گیا وہ عمر جس کے کرتے کے پیبند دیکھ کر عیسائی چابیاں ڈالتے؟ کہاں گیا سلطان صلاح الدین ایوبی؟ کہاں گیا ٹیپو سلطان؟ کہاں گیا محمد قاسم؟ محمد بن قاسم کہاں چلا گیا؟ 17 سال کا جوان ہے، چند لڑکوں کو لے کر نکلتا ہے، راجہ دہر کے پرچے اڑاتا ہوا ملتان تک پہنچ کر اسلام کا جھنڈا بلند کر کے جا رہا ہے۔ کہہ دوں ماشاءاللہ ایک بار اور بھی ذوق پیدا کر، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا۔ کہاں گئے؟ اپنے اندر انقلاب پیدا کر، مسلمانوں کے اندر نہ تلقین غزالی رہی، نہ پیچ و تاب راضی رہے، اصلی انسان پر محنت نہیں ہو رہی، نقلی انسان پہ محنت ہو رہی، جس کی وجہ سے آج مسلمان ہر جگہ پہ پستا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ بھی تو انسان تھے، جامعہ رحمانیہ میں آنے والوں، ان کی 2 آنکھیں تھی، 2 ہاتھ تھے، 2 کان تھے، 2 پاؤں تھے، جدھر جاتے فتوحات ان کے قدموں کو بوسہ دیتی۔ وہ بھی تو انسان تھے کہ دشمن کے دلوں کے اندر روح طاری ہو جاتا تھا، وہ بھی تو انسان تھے، جب چلتے ہیں تو میرے دوستوں ان کے قدموں کی آڑ سے دشمن بھاگ جایا کرتے تھے، وہ زہر کی شیشی بسم اللہ کر کے پی جاتے تھے، 313 ہزاروں پہ غالب آ جاتے تھے۔ وہ بھی تو انسان تھے جنہوں نے نبوت کی تعلیمات کو لیا۔ بات کیا تھی؟ نہ روم و ایران سے دبے چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دوکا، بن گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے۔ دیکھنے کو نکل آئی خدائی ساری، گھر سے جو نکلے محمد کے گھرانے والے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ ٹھہرو، ماشاءاللہ، میں اپنا حق ادا کر کے جاؤں گا۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے آنے اور جانے کا 700 میل سفر ہے۔ آپ میں سے کوئی 10 میل سے آیا ہوگا، کوئی 5 میل سے آیا، کوئی 15 میل سے آیا، میں 700 میل سفر۔ میرا پچھلے ہفتے بیان تھا خانپور میں،
تو میں ملتان سے فیصل آباد 14 گھنٹے میں پہنچا ہوں. دھند بندے نو بندہ نظر نہیں آ رہا, بس اگے لگے تھے اسی کو گڈی توڑی. پنجابی سمجھ آتی تھی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن ذمہ داری ہے جہاں وعدہ کرتے ہیں اللہ کے فضل سے وہاں پہنچتے ہیں. سبحان اللہ کہو. حالانکہ 14 گھنٹے سفر کر کے میں نے جمعہ آزاد کشمیر پلندری میں جا کر پڑھانا تھا. اللہ کے فضل سے وہ بھی میں نے جا کر پڑھایا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. نیٹ پہ آیا ہوا دیکھ لیں. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ مجمع پہلے مجمع سے ذرا کم ہے, تو مہنگائی بھی ہے, لوگ ڈرے ہوئے, فکر نہیں کرتا. لیکن میں اپنا پورا حق ادا کروں. میں آپ کو کیوں مایوس کروں؟ جزاک اللہ. لیلاً, رات کو لاؤ. کیوں؟ میں اپنے اکثر پیاریوں نے رات میں تحفے دینا. تھوڑا اونچی کہو. موسیٰ 40 لیلہ یا ایھا المزمل قم اللیل. رات میں آیا کر میرے حبیب. پیران پیر رحمت اللہ علیہ کو میں نے پڑھا ہے. وقت کا گورنر ان کا مرید تھا. پروفیسر صاحب اللہ کرے تو اڈل کو گورنر مرید ہو سکتے. اس نے دیکھا 10,000 صبح روٹی کھانے آتے ہیں, 10,000 شام خان کا بھی آتے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے پیسہ. اس نے لکھ دیا کہ میرا فلاں مارکیٹ جو ہے, فلاں بازار جو ہے, وہ میں خانقاہ کے نام لگواتا ہوں, اس کی ساری آمدنی خانقاہ کے نام پر جائے. سبحان اللہ. حضرت نے جب خط پڑھا پچھلی طرف لکھ دیا, تیری دولت کی مجھے ضرورت نہیں ہے, جتنا خرچہ ہوتا ہے فجر سے پہلے ہی اللہ سے مانگ لیا کرتا ہوں. سبحان اللہ. تیری دولت کی ضرورت. یا اللہ تو رات کو کیوں نہیں جا رہا ہے؟ قاری امین صاحب, میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں. اگر میں دنے لے جاؤں تو کئی دیکھن کے جا رہے ہیں, کوئی کہے گا آ رہے ہیں. یومنون بالغیب کدھر جائے گا؟ رات ایک ہی ہے. اس ایک رات نے ایک کو صدیق بنانا ہے, ایک کو زندیق بنانا ہے. تھوڑا اونچی کہو. ایک زندیق بنے گا, ایک صدیق بنے گا. سورج کی کرن دونوں پہ پڑی, سورج کی کرن دونوں پہ پڑی. ابو جہل پہ بھی, صدیق پہ بھی. اللہ نے قسمت تو دیکھیے, ایک کو پتھر کر دیا, ایک کو ہیرا کر دیا. سبحان اللہ. چوتھا سٹاپ آ گیا بیت المقدس. 1,24,000 انبیاء انتظار. سبحان اللہ. کہہ لین دیو مینو جامعہ رحمانیہ جان والے ہو. انبیاء کھڑے نے, حضور آ رہے نے. بزم کونین کی جب سواری گئی, آسمانوں زمین میں صفیں بچھ گئے. انبیاء آ گئے, مرسلین آ گئے, مقتدی آ چکے تو امام آ گیا. سبحان اللہ. آگے اذان نماز کون پڑھائے گا؟ آیا جبریل, بازو پکڑے مسلح سے. سارے انبیاء آڈیاں چوک کے ویکھ دینے مسلح تے کون کھڑا ہو گیا؟ سبحان. ویکھ کے کہنے لگے یار مسلح تے وہی کھڑا ہو گیا. آیا سب کے بعد خاتم الانبیاء بن گیا, آج مسلح پہ کھڑا ہو کر امام الانبیاء بن گیا. یہ تسی آرام نہیں فرما رہے تھے, پھر عقیدے دی گل کر رہے ہیں. اور جیدہ بازو جبریل پکڑ کے مسلح تے کھڑا ہے, انہوں کوئی نبی نہیں لا سکتا. جیدہ آمنہ دا لال بازو پکڑ کے کھڑا کرے, انہوں کون لا سکتا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. قاری امین صاحب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, امامت ہو انبیاء کی, سبحان اللہ. امامت ہو انبیاء کی, حضور کے آگے بھی کوئی نہیں, برابر بھی کوئی نہیں. امامت ہو امت کی, ابو بکر کے آگے بھی کوئی نہیں, برابر بھی کوئی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. چلو جی چلو, اگلا سفر شروع ہو گیا. تھوڑا بھی شروع ہونا نا.
چلے ہاں جی بولو جی جی شروع ہے اللہ ہو گیا اتنے روک گیا جی پتہ دی گل دسا حضور نے فرمایا کوئی آرزو کوئی تمنا ہے انہیں کہا 1,24,000 نبیوں نو ویکھ لیا تانوں بھی رج کے ویکھے ہن اللہ نو صرف اتنا ہی کہہ دینا میری آخری آرزو ہے مقام سمجھو ذرا کہ قیامت والے دن پوری صراط ہوئے میرے پر ہون تے تہاڈی امت دے قدم سبحان اللہ سبحان اللہ آہستہ کہہ دو تھوڑا آہستہ کہہ دو سبحان اللہ ماشاءاللہ میری آخری تمنا یہ ہے پروفیسر صاحب قاری امین صاحب جب حضور جا رہے ہیں جبریل انج دیکھ رہے ہیں چڑھ گیا اوپر میں پیچھے لگا کہ میں لاکھ روپے کا شعر پڑھ رہا سبحان اللہ تیری عظمت کی جھلک دیکھ کر معراج کی راہ پڑھ کیا لیجیے ہے ذرا توجہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ تیری عظمت کی جھلک دیکھ کر معراج کی رات تب سے جبریل کی خواہش ہے کہ بشر ہو جاؤں سبحان اللہ فرشتوں سے بازی بشر لے گیا فرش سے عرش پر قدم لے گیا سبحان اللہ اللہ دے دربار دے اندر چلے گئے 3 تحفے لے 3 دیتے ہیں امت نو شامل کر لیا یا اللہ میں جاواں اللہ فرماندے نے میرا حبیب رک جا ذرا میں اور بھی کچھ تقسیم کر لواں یا اللہ اور کیا تقسیم کرنا ہے اللہ فرماتے میرے حبیب ٹھہر جائیے میں خالق تو مخلوق میں محب تو محبوب میں خدا تو مصطفیٰ میں شان دینے والا تو شان لینے والا میں براق بھیجنے والا تو سواری کرنے والا میں مزمل کی چادر عطا کرنے والا تو گناہگاروں کو چھپانے والا میں قدیر تو بشیر میں خبیر تو سراج منیر جنت میری مالک تو کوثر میرا ساقی تو کتاب میری زبان تیری کلام میری ادا تیری ربوبیت میری ختم نبوت تیری عبادت میری ہوگی سب نبیوں کے آگے امامت تیری ہوگی بڑا اونچی کہو اے علماء چھوٹا بچہ میرا اللہ عظیم آپ چاہتے ہیں کہ اسلام رہے بولو جلدی کرو آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان رہے آپ چاہتے ہیں کہ ادارے رہے آپ چاہتے ہیں کہ قرآن باقی رہے ہاتھ کھڑا کرو سارے ہاتھ کھڑا کرو تاکہ فرشتے لے ہاتھ کھڑے رہے ہاتھ کھڑے رہے دیکھو یہ قرآن کا معجزہ نہیں تو گیا ہاتھ کھڑے رہے جن حضرات نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں عورتوں میں 20 عورتیں 1,000 بندوں میں 80 آدمی 1,000 جو سب سے پہلے اٹھ کر اس دینی ادارے کی خدمت کرے گا اللہ اس کو صدیق اکبر کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا کون اٹھتا ہے جلدی کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان بچوں کے لیے ماشاءاللہ تیرے صدقے سے کیا کہیں حافظ ہے تیرے سے یہ معجزہ نہیں تو اور کیا اٹھو جلدی کرو عورتوں میں 20 عورتیں ماشاءاللہ جزاک اللہ میں یہ کام کرتا نہیں چونکہ یہ میرا اپنا ادارہ ہے اس لیے مجھے یہ کام کرنا پڑتا ہے جلدی کریں آگے ماشاءاللہ 1000 والا آ گیا جی ماشاءاللہ میں نے 80 آدمی مانگے ایک آدمی بھی 80,000 دے سکتا ہے یہ آپ کے قریب ماشاءاللہ یہ آپ کے قریب ایک مسجد بنی ہے جتوئی کے اندر کوٹڑا رحم علی شاہ ایک آدمی نے 70,000 روپیہ اکیلے نے لگایا ہے سبحان اللہ مجھے بولو کہو سبحان اللہ ماشاءاللہ 1000 اور آگے جلدی کریں بھائی میں نے 80 آدمی مانگے ہیں اور 20 مانگے ہیں میں نے عورتوں سے ان کے پاس بھی اللہ کے فضل سے کافی پیسے ہوتے ہیں بہت جزاک اللہ نعرہ تکبیر چلے گا یہ بچے پڑھیں گے تم روک نہیں سکتے وہ کہتے مولویوں کو گولیاں مارو اور ختم کرو ہر سال 1 لاکھ مولوی مدارس سے پیدا ہو رہا ہے سبحان اللہ کہو ذرا محمد عثمان 30,000 روپے جامعہ رحمانیہ کے لیے نعرہ تکبیر یہ چلے گا مدارس ذرا تھوڑا سا مولویوں نے کرو خیر
میں جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں نا، میں یہ کام کرتا نہیں ہوں لیکن مجھے کرنا پڑتا ہے. جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں وہ ہزار ہزار روپیہ نکالیں، اللہ آپ کو ہسپتالوں سے بچائے گا، بیماریوں سے بچائے گا، اور نظر جو ہے نا کمزور ہونے سے بھی بچائے گا. کہو انشاءاللہ. جزاک اللہ ماشاءاللہ. سردی میں پیسہ نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، پھر اس مہنگائی کے دور کے اندر، پھر ماشاءاللہ الیکشن کا دور ہے. کچھ حضرات ماشاءاللہ کروڑوں روپے خرچ کریں گے الیکشن پر، لیکن صدوقڑی سے نکلنا انا للہ. اس سے بہتر ہے کہ کسی مدرسے کی خدمت. آ جاؤ جی بھائی صاحب ماشاءاللہ. حافظ عاشق آگے کیا ہے؟ سدو نہیں سدو صحیح. جزاک اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صدقے سے یار ایک بات بتاؤ جلال پر والا 5000 والا نوٹ چلتا، کوئی 5000 والا نہیں چلتا. جہاں کوئی ایک آدمی تو اٹھے جو کہے کہ میں 5000 والا نوٹ مدرسے کو دیتا ہوں، پتہ چل جائے مجھے بھی کہ یہاں 5000 کا نوٹ بازار میں چلتا ہے. آئے گا انشاءاللہ. یہ 5000 آ گیا. ابو بکر کراچی سے ماشاءاللہ 10,000 روپیہ ان کی طرف سے آیا. اللہ قبول فرمائے. آمین تو کہو ذرا. قبولیت کا وقت ہے. حافظ عاشق آگے کیا ہے؟ سدو سے 5,000 ماشاءاللہ. نوٹ نہیں آیا، کاغذ ہی آیا. انشاءاللہ 5,000 حافظ عاشق صاحب کا آ جائے گا. کہو انشاءاللہ. جن حضرات نے ہاتھ بلند کیے عورتوں کی طرف سے میرے منگن سے بھی دنیا نے تسی جاؤ کو بچہ بھیجو طالب. دیکھو انشاءاللہ وہ انشاءاللہ میری اپیل پر بھی جان مال صحابہ پر، مدارس پر، ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر انشاءاللہ قربان کرتی. جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے 1000 کی توفیق نہیں ہے، کوئی بات نہیں، 500 پہ جلدی کرو ذرا. 1 منٹ لگاؤ. یہ سفید ٹوپی والا، سفید رومال والا، کالی داڑھی والا، میں اس سے کہتا ہوں کہ یہ سب سے پہلے اٹھے اور 500 روپے والا نوٹ جو ہے نا مدرسے کو آ کر طلباء کے لیے جمع کرائے. ماشاءاللہ. حکیم گلزار غلام مرتضیٰ صاحب، حکیم غلام مرتضیٰ صاحب ماشاءاللہ 5,000 روپیہ انہوں نے ادارے کے لیے دیا ہے. ادارے کے حالات آپ کو پتہ ہے نا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. اہلیہ عبدالرؤوف مرحوم اہلیہ ہو تو پھر ایسی ہونا کہ خامد دنیا سے چلا گیا لیکن اس نے 5,000 جامعہ رحمانیہ کے لیے جمع کرا دیا ہے. سبحان اللہ کا وزر. جلدی کریں. 500 ماشاءاللہ. 500 والا کون کون اٹھ کے آتا ہے؟ جلدی کریں. جزاک اللہ ماشاءاللہ. جلدی کر لیں جلدی کر لیں ماشاءاللہ. جلدی کریں. مجھے اللہ قبول فرمائے. لو جی 2 ساتھی آ گئے، 3 آ گئے جی ماشاءاللہ. حافظ صاحب 3 آ گئے، 4 آ گئے. جلدی کریں ماشاءاللہ. پروفیسر عبدالشکور صاحب شاکر یہ محتمم ہیں جامعہ رحمانیہ کے ماشاءاللہ. بڑا دین کا کام ہو رہا ہے. جزاک اللہ. اللہ قبول فرمائے. قاری محمد امین صاحب ہزاروں حفاظ کے یہ استاد ہیں، شعبہ حفظ کے صدر مدرس ہیں، ناظم اعلیٰ ہمارے اس ادارے کے. اپنے حافظ عبدالشکور صاحب علوی جامعہ رحمانیہ ماشاءاللہ. جلدی کریں. 500 والے بھی آ گئے. اور میں حافظ نوازی بن گیا. وہ تو بیچارہ قبریں چلا گیا. جن حضرات کو اللہ نے جو توفیق دی ہے 100 ہے 200 ہے وہ آ کر جمع کرا دیں. جلدی اٹھے ماشاءاللہ. آپ کا 100 بھی جو ہے نا 1,00,000 کے برابر. حافظ اذان علی صاحب ماشاءاللہ 2,000 روپے. قاری محمود صاحب ماشاءاللہ میرے دوست ہیں، پرانے رفیق ہیں. بس ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں. آج کل یہ مجلس شورا کے ممبر ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جن حضرات کے پاس 100 ہے وہ 100 دے دو، 50 ہے 50 دے دو. اٹھ کے آؤ نا، جلدی کرو ذرا، سردی بھی ختم ہو اور پھر ثواب بھی آپ کو زیادہ مل جائے. ذرا نیچے سے ہاتھ مارو. 100 والا، 50 والا، 200 والا، جلدی جلدی کریں تاکہ یہ مدرسے کا کچھ نظام جو ہے. قاری محمود صاحب اور کیا کہنا ہے؟ اب ماشاءاللہ آپ کا ہاتھ بھی اللہ کی جیب میں ہے. محمد عبداللہ کہاں کے؟ جلال پور شہر. 10,000 روپیہ حضرت. اللہ
پہلے مجھے عبداللہ کا اعلان کرنے دو. عبداللہ صاحب ہمارے شہر کے ہیں. 10,000 انہوں نے جامعہ رحمانیہ کے لیے دیا ہے. آگے بتائیں گے. حکیم ظہور احمد صاحب قریشی. اوہ سبحان اللہ. 30,000 روپے انہوں نے جامعہ رحمانیہ کے لیے دیا. اللہ قبول فرمائے. یہ پروفیسر صاحب کے لیے نہیں ہے، نہ عبدالشکور صاحب کے لیے ہے، نہ کسی اور کے لیے. یہ طلباء جو پڑھتے ہیں ان کی خوراک میں، ان کے پڑھنے پڑھانے میں، بجلی کے بل میں خرچ ہوں گے. انشاءاللہ ثواب ہی ثواب آپ کو ملتا رہے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے. یہ صدقہ جاریہ ہے. مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجھے عورت ایک روٹی کھلایا کرتی تھی. سنا ہے نا واقعہ؟ وہ روٹی کھلایا کرتی تھی مجھے. اس کی برکت سے اللہ نے مجھے پوری دنیا کا مبلغ بنا دیا. اس ماں کو بھی ثواب مل رہا ہے جو روٹی کھلا کے دین پڑھاتی رہی. تو ان بچوں کے لیے آپ حضرات نے یہ سارا تعاون کرنی ہے. 100 ہے، 200 ہے، 500. جلدی کریں بھائی، ٹائم ختم ہو رہا ہے. ماشاءاللہ قبولیت کا وقت ہے. جزاک اللہ. ہاں ابھی نہیں جانا جی، پیسے تو آ لینے دو، اس کے بعد 500 اور آ گئے.